صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے معنی یہ ہیں کہ آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو نیکی کی ہدایت کرنا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا. بے شک یہ ایک اہم فریضہ ہے، واجبات میں سے ہے، فروع دین میں سے ہے کہ انسان جو ہے نیکی کی ہدایت بھی کرے اور لوگوں کو برائیوں سے بھی روکے. اور اس کا حکم پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے. اور اس کے ضمن میں ایک آیت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم کا ارشاد اس حوالے سے ہے کہ جناب لقمان کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے، یعنی جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جناب لقمان کی نصیحتیں ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں اور جس میں بہت سے ایسے پیغامات ہیں کہ جن پر اگر توجہ دی جائے، غور و فکر کیا جائے تو انسان اپنے آپ کو بہت سے گناہ سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو ایک بہترین اپنی زندگی کو اس انداز سے بنا سکتا ہے جیسا خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے. جناب لقمان کی گفتگو کو یہاں پر نقل کیا گیا کہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر قرآن مجید کی اس آیت میں اس طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. سورہ لقمان آیت نمبر 17 کہ جس میں فرماتے ہیں جناب لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب کہ بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو. یعنی یہ ایک آیت کا میں نے ذکر کیا ہے، ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں نیکیوں کی طرف راغب ہونا اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اور برائیوں سے انسان رک جائے اور روکے دوسروں کو، اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، جناب لقمان کی گفتگو کو نقل کیا جا رہا ہے کہ بیٹا نماز قائم کرو اور امر بالمعروف کرو، یعنی نیکی کی ہدایت کرو اور برائیوں سے روکو. اگر ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ سماج میں اگر ہر انسان اس فکر کو اپنا لے، اس طرح کی سوچ رکھے کہ ہمیں نہ صرف خود کو، وہ اپنے آپ کو یقیناً نیکیوں کی طرف لے جائے، برائیوں سے روکے، یہی فکر اگر وہ زمانے میں سماج میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے انجام دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیکیوں کی ہدایت کرے اور برائیوں سے روکے، اگر ہر انسان یہ فریضہ اپنا لے تو کس قدر بہترین ایک سماج بن جائے گا، ایک بہترین معاشرہ بنے گا کہ جس معاشرے میں اچھائیاں ہوں گی، نیکیوں کی باتیں ہوں گی، جس معاشرے میں خدا کی جانب انسان کو متوجہ کیا جائے گا. یقیناً یہ نیکیاں اور یہ برائیوں سے رک جانا کہ جو کہ خدا کی جانب انسان کو متوجہ کرتی ہیں، اگر ہر انسان اپنے فریضے کو اس سمجھ کر کے اس طرح سے اس کام کو انجام دے تو بے شک ایک بہترین سماج کو ہم بنا سکتے ہیں، ایک بہترین معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں. آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان زیادہ تر اکثر بیشتر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم نیکیاں کریں، ہم برائیوں سے رک جائیں، یہی کافی ہے، ہمیں دوسروں کے متعلق اتنا سوچنے کی کیا ضرورت. لیکن نہیں، اللہ نے اس کا حکم قرآن مجید میں دیا. ہم فروع دین پڑھتے ہیں، اس میں واجبات میں سے ہے، واجب ہے کہ انسان لوگوں کو نیکیوں کی ہدایت کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے. ہم یہ کہہ کر دامن نہیں بچا سکتے. کل حشر کے میدان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار عالم ہم تو اپنی طرف سے انجام نیکیوں کو دے رہے تھے، ہم برائیوں سے خود کو بھی روک رہے تھے، لیکن سماج کے اعتبار سے ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا. لیکن اس وقت خدا سوال کرے گا کہ جو چیزیں واجبات میں تھی انہیں انجام کیوں نہ دیا. بے شک یہ ضروری ہے، فریضہ ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کی ہدایت بھی کرے، برائیوں سے روکے. انسان اپنے بچوں کو کس طرح سے پرورش کرتا ہے؟ نیکیوں کی ہدایت دیتا ہے نا، برائیوں سے روکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، مجھے اس کے متعلق یہ چاہیے کہ ایک بہترین انسان بنے. تو جہاں اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے انسان سوچتا ہے، انسان کا فریضہ ہے کہ سماج میں موجود دیگر افراد کے لیے بھی اس کا یہ طرز عمل
ہونا چاہیے کہ وہ سماج کو بہتر کرے، تو اس سماج میں یقیناً وہ بھی آتا ہے، اور اس معاشرے اس سماج کا اثر اس کے ان بچوں پر بھی پڑے گا، خود اس پر بھی پڑے گا۔ ایک اچھے سماج، ایک اچھے ماحول میں رہنے والا انسان کس طرح سے اچھائیوں کو اپناتا ہے، اچھائیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ بات بھی واضح ہے، اور ایک غلط ماحول میں رہنے والا بشر کس طرح سے برائیوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے، اس کی بھی مثالیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے جب ایک سٹیپ اٹھائیں گے، کوشش کریں گے کہ چلیں ہم نیکی کی ہدایت کریں، ہم برائی سے روکیں، تو یقیناً ایک بہترین معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ جہاں قرآن مجید کی اس آیت کا میں نے ذکر کیا، وہیں پر کچھ احادیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ کچھ احادیث بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں، اور اس اعتبار سے کہ چند ایک کا ذکر کرتی چلوں۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا افضل ترین عمل ہے۔ نیکی کا جو حکم دیا جاتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے دامن بچا لیں، بلکہ یہ افضل ترین عمل ہے، ایک بہترین کام ہے، بہترین نیکی ہے، بہترین عمل ہے انسان کے لیے کہ جسے وہ انجام دے کر کے خدا کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث کا سہارا لینا چاہوں گی کہ جس میں اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کو ترک مت کرو، ورنہ تم پر برے افراد یعنی حکمران جو ایسے کہ برے ہیں، بدترین ہیں، وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعا کرو گے مگر وہ دعا مستجاب نہ ہوگی، وہ دعا قبول نہ ہوگی۔ یعنی جب ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بند کر دیتے ہیں اور برائیوں سے روکنا بند کر دیتے ہیں، تو اس کا ایک عذاب یہ بھی نازل ہوتا ہے کہ برے افراد، غلط حکمران، ایسے حاکم ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اور پھر ان پریشانیوں کا سامنا ہم بھی، ان کے ان ظلم کا سامنا ہم بھی کرتے ہیں۔ اس وقت پھر ہم دعا کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ دعا مستجاب نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک اہم فیکٹر کام کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس اہم واجب فریضے کو انجام نہیں دیا کہ ہم دوسروں کو نہ نیکی کی ہدایت کرتے تھے، نہ ہی ہم برائیوں سے روکتے تھے۔ تو آج ہم پر عذاب کے طور پر یہ ایک برے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں کہ اس کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا مل جائے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث کی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ زمین میں خدا کا جانشین اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا جانشین ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کہ خدا کی کتاب کا اور خدا کا جانشین وہ انسان کہلاتا ہے کون؟ کہ جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے لوگوں کو۔ یعنی ایک اہم فریضہ انسان کے لیے ہے یہ انجام دینا ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ دراصل جب ہم نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں نا اور برائیوں سے روکتے ہیں تو ہم شیطان کو بھی شکست دیتے ہیں، شیطان کو بھی ہم مات دیتے ہیں، اسے بھی شکست دے دیتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ شیطان تو اپنی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو برائیوں کی طرف لے جائے، اور ہم اس کے برعکس جا کر کے ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف لا رہے ہیں، ہم لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں۔ تو یہ شکست ہوئی نا شیطان کی کہ اس میں وہ تل ملا اٹھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں تو اس انسان کی کوشش جو ہے میرے اس کام کو پورا نہیں ہونے دے رہی، تو لہٰذا شیطان کو بھی ایک شکست دینے کا بہترین کام ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے آپ کی خدمت میں کہ مجھے یا رسول اللہ کچھ ایسے امور کی تعلیم دیجئے، یعنی کچھ ایسے چیزیں، کچھ ایسے کام مجھے بیان کیجئے کہ جن کا فائدہ یہ ہو کہ میں بہشت حاصل کر لوں، عظیم کامیابی حاصل کر لوں۔ اب جب اس نے یہ سوال کیا کہ کچھ ایسے کام یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے، جس کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں، تو لہٰذا رسول اللہ نے اس کے ضمن میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 5 چیزیں اگر تم انجام دیتے ہو تو بہشت میں تمہیں جگہ مل جائے گی، جنت تمہارے لیے ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اولاً ان 5 اخلاقی دستور کی تعلیم جو رسول اللہ نے دی ہے، ان میں پہلی چیز کا ذکر کیا ہے آپ نے کہ بھوکے کو سیر کرو، یعنی کوئی بھوکا انسان ہے تو اس کا پیٹ بھر دو۔ نہیں، اس میں میٹر نہیں کرتا کہ وہ ہمارے مذہب سے ہے، وہ مسلمان ہے یا کوئی نان مسلم ہے، بلکہ خدا کے مخلوق
بھوک ہے، حتیٰ کہ ایک جانور بھی بھوکا ہو تو اگر اسے سیر کر دیا جائے، اس کا پیٹ بھر دیا جائے، خداوند عالم اس کے ذریعے بھی اس انسان کی نہ جانے کتنی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی بھوکے کو سیر کرنا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ وہ انسان اگر زبان سے اپنی نہ بھی دعا دے لیکن اس انسان کی روح یقیناً دعا دیتی ہے، اور اگر پروردگار عالم یقیناً ان چیزوں پر، ہر چیز کا وہ خداوند عالم عالم ہے، وہ جاننے والا ہے، نگاہ رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح میرے اس بندے نے میری ایک مخلوق کو سیر کیا، اس کی بھوک کو مٹایا ہے، لہٰذا پروردگار عالم اس کی ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، جنت اسے عطا کرتا ہے، جنت کا تحفہ ملتا ہے، جنت کی بشارت ملتی، کامیاب وہ کہلاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں پہلی چیز اولاً کہ بھوکے کو سیر کرو، دوسری چیز ہے کہ پیاسے کو سیراب کر دو۔ کوئی پیاسا ہے اسے سیراب کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نام حسین پر کس قدر لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے، سوچئے کتنا ثواب ہے کہ اس پیاسے کی یاد میں، کہ جسے جو کہ نواسے رسول تھے، انہیں کربلا میں 3 دن تک کے 3 روز تک کے ان پر قحط آب ہے، اور اسی پیاس کے عالم میں انہیں شہید کیا گیا۔ آج انہیں کی یادگار کے طور پر، کیونکہ اس چیز کو، اس کا حکم اسلام دیتا ہے کہ پیاسے کو سیراب کرنا کتنی فضیلت ہے۔ مولا حسین کے نام پر آج کس قدر لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی انسان جب پانی پیتا ہے یاد کرتا ہے مولا حسین کی پیاس کو، کیونکہ یقیناً پیاس ایک ایسی چیز ہے، بھوک تو کچھ دیر پھر بھی انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن پیاس کا غلبہ کہ انسان کی جان تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا پیاسے کو سیراب کرنا بہت ثواب ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ برزخ میں جب انسان عالم برزخ میں ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ فائدہ عالم برزخ میں اسے پہنچائیں گی، اور اس میں ایک چیز کیا ہے؟ وہ ہے پانی پلانا۔ جو دنیا میں دوسروں کو سیراب کرتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کا ثواب اس دنیا میں بہت زیادہ ہے، یعنی عالم برزخ میں بہت زیادہ اس کا ثواب اسے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے بہترین جزا کے طور پر۔ تیسری چیز رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ہے امر بالمعروف کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جگہ مل جائے، جنت کی بشارت ملے، تو امر بالمعروف کرو، یعنی لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرو۔ اور چوتھی چیز ہے نہی عن المنکر کرو، یعنی کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ یعنی یہ تمام چیزیں، 5 چیزوں کا ذکر میں نے کیا، ان کا ذکر رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں کہ تمہیں جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر ان تمام چیزوں کو، یعنی جو 4 چیزیں بیان کی گئیں، انہیں انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، نیکی اور خیر کے علاوہ حرکت نہ کرو، کہ اس صورت میں شیطان جو ہے اس کو شکست تم دے سکتے ہو اور کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ انسان بے شک جنت کا حقدار ہو جائے گا اگر یہ ان 5 چیزوں پر توجہ دے، کہ جس میں 2 چیزیں وہ بھی بیان کی گئیں کہ جو موضوع ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کرنا، اور نہی عن المنکر، جہاں پر ہم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز جس کا خیال رکھنا بے حد انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرے، پہلے وہ خود بھی اس چیز کو اپنائے۔ انسان اگر دوسروں کو سچ بولنے کی تاکید کرتا ہے تو اگر وہ خود جھوٹا ہو تو اس کی بات میں نہ اثر ہوگا اور نہ سامنے والے پر وہ چیزیں اثر اندوز ہوں گی۔ سامنے والا پلٹ کر یہ کہہ سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے کہ یہ انسان خود جھوٹا ہے اور ہمیں یہ جو ہے سچائی کی دعوت دے رہا ہے، یہ انسان خود جو ہے چوری کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ کسی کا مال ہڑپ کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ اس انداز سے اگر کسی کو ہم نیکی کی ہدایت کر رہے ہیں تو بے شک برائیوں سے روک رہے ہیں، تو بے شک پہلے وہ چیزیں ہم خود ان پر عمل کریں۔ قرآنی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، بہت سی احادیثیں اس کے ضمن میں ہیں کہ انسان پہلے خود کو آمادہ کرے، خود نیکوکاروں میں سے ہو جائے، خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرے۔ اور ایک دوسرا اہم معاملہ کہ جب ہم نیکی کی ہدایت کریں، دوسروں کو برائیوں سے روکے، تو ایک اور اہم چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس میں ہمارا انداز ایسا نہ ہو کہ جسے دیکھ کر کے سامنے والا جس کی ہم ہدایت کرنے جا رہے ہیں وہ اسٹبرن ہو جائے، وہ ضدی ہو جائے، وہ ڈھیٹ ہو جائے، کہ ہمیں اس طرح سے بتایا گیا، اس طرح سے نیکی کی ہدایت کی گئی۔ مثلاً
ایک انسان نماز نہیں پڑھتا اور ہم مجمع عام میں اس کی سرزنش کرتے ہوئے کہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم تو نیکی کی ہدایت کر رہے ہیں اور ہم اسے بڑے مجمع میں کئی لوگوں کے سامنے ڈانٹ کر کہیں کہ تم بے نمازی ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے یہ کام کیا، خدا تم پر بڑے عذاب نازل کرے گا۔ مطلب ایک سخت لہجہ اگر ہم نے اپنایا، کیا اس کا اثر اس کے دل پر یہ ہوگا کہ وہ نمازی بن جائے گا؟ بلکہ وہ انسان ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس سخت رویے کی وجہ سے وہ انسان اور زیادہ ڈھیٹ ہو جائے، وہ اسٹبن ہو جائے، ضدی ہو جائے اور کہے کہ نہیں، جس طرح سے مجھے سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے یہ تو ایک غلط انداز تھا، اب تو میں یہ کام اور بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ تو بہترین انداز کا ہونا ضروری ہے، انسان کا رویہ نرم ہو، اس کے لہجے میں نرمی ہو، جب وہ کسی کو نیکی کی ہدایت دے یا برائیوں سے روکے۔ ہمارے سامنے واضح مثال امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی ہے، وہ مشہور واقعہ کہ جب ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو غلط وضو کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے یہ نہ کہا، جناب حسنین کریمین علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ آپ کا وضو غلط ہے، ڈائریکٹ یہ نہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھیں آپ اے بزرگ، آپ دیکھیں کہ ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں، بھلا شہزادوں کے وضو میں کیا کمی ہو سکتی ہے، وہ حسنین ہیں بے شک، لیکن آپ کا یہ انداز تھا تاکہ اسے اس غلطی سے اسے بتا سکے، اسے اس کی طرف متوجہ کر سکیں۔ لہٰذا حسنین کریمین نے وضو کرنا شروع کیا، وہ ضعیف مرد دیکھ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے اسے سمجھ میں آ گیا کہ شہزادے بتانا کیا چاہتے ہیں کہ دراصل غلط وضو اس شخص کا تھا، اور اس نے اب جو دیکھا حسنین کے وضو کو تو وہ سمجھ گیا کہ میرے وضو میں غلطی تھی، یعنی اب اس نے اپنے وضو کو بھی صحیح کیا، درست کیا، اور یہ بہترین انداز ہے کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنے کا اور برائی سے روکنے کا۔ تو لہٰذا ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خداوند عالم ہمیں بھی سب سے پہلے ہمیں توفیق دے، ہمیں سعادت عطا کرے کہ ہم خود بھی نیکی کو انجام دیں، نیکیوں کو انجام دیں اور برائی سے اپنی ذات کو بچا کر کے چلیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کریں اور برائیوں سے روکیں، تاکہ ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سماج بن سکے، جس کے ذریعے آخرت میں پروردگار عالم ایک بہترین مقام ہمیں عطا کر سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔